أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب کتاب الفوائد کے ساتھ، اور صفحہ نمبر ہے 148 148۔ گفتگو ہو رہی ہے اس عالم دین کے بارے میں جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، اور اس کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 لے کر آئے ہیں، 175 اور 176، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک برے عالم کا تذکرہ کیا ہے جس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ علم کے بعد گمراہ ہوا، اس نے ایمان پہ کفر کو ترجیح دی، اور ایمان سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا، دور ہو گیا، محروم ہو گیا، بلکہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، شیطان نے اس کو اپنا شکار بنا لیا، اور یہ گمراہی اس نے اختیار کی ہے ہدایت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پھر توفیق نہیں دی، اور اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملنا یہ اس کے لیے ہلاکت بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کی پس ہمتی کے بارے میں کہ اس نے ادنا کو اعلیٰ پہ ترجیح دی، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی۔ تو یہ 6 پوائنٹ بتا چکے ہیں امام صاحب، یعنی کہ یہ پوائنٹ ان سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں عالم سو کی، برے عالم کی مذمت کیسے کیسے کی ہے، اس کے لیے 6 پوائنٹ وہ بتا چکے ہیں، اور 7 نمبر پہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا درس ہے، وَسَابِعُهَا، اور 7ویں صورت اس عالم کی مذمت کی، اور یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں قرآن کریم کے ان الفاظ کی طرف، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے چمٹا رہا۔ تو فرماتے ہیں امام صاحب، أَنَّ اخْتِيَارَهُ لِلْأَدْنَى لَمْ يَكُنْ عَنْ خَاطِرٍ وَحَدِيثِ نَفْسٍ، کہ اس کا ادنا کو اختیار کرنا، ادنا سے مراد کیا ہے، دنیا کا ساز و سامان، گھٹیا ترین چیز کو، اس کا گھٹیا ترین چیز کو اختیار کرنا، لم یکن عن خاطر، یہ دل میں آنے والے کسی خیال کا نتیجہ نہیں ہے، وہ حدیث نفس، اور دل میں واقع ہونے والی کسی بات کا نتیجہ نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَنْ إِخْلَادٍ الْأَرْضِ، لیکن یہ کیا ہے، یہ زمین کی طرف جھک جانا ہے، زمین سے چمٹ جانا ہے، زمین کی طرف میل ہو جانا ہے، كَأَنَّهُ وَمَيْلٍ بِكُلِّيَّةِ إِلَى مَا هُنَاكَ، اور اس کا مکمل طور پہ اس کی طرف جو زمین پہ ہے میل ہو جانا ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اصل میں امام صاحب یہاں پہ آپ کو، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں اس کے لیے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ایک ہے کہ انسان کے دل میں خیال آیا اور وہ 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے دنیا کی طرف مائل ہوا، پھر وہ جاگ گیا، ہوش میں آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا،
اس کے حملوں سے بچا. یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اس کا اختیار کرنا کامل طور پہ ہے، اچھی طرح ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ کو. پھر دیکھیے کہتے ہیں ان اختیارہ للادنی، اس کا گھٹیا ترین چیز کو اختیار کرنا، لم یکن عن خاطر، یہ نہیں ہے دل میں آنے والے کسی خیال کی وجہ سے، وحدیث نفس، اور دل میں آنے والی کسی بات کی وجہ سے، ولکنہ کان عن اخلاد الارض، لیکن یہ ہے زمین کی طرف مائل ہو جانے کی وجہ سے، زمین کی طرف چمڑ جانے کی وجہ سے، ومیل بکلیت الی ما ہناک، اور اس انسان کے، اس عالم کے مکمل طور پہ مائل ہو جانے کی وجہ سے اس کی طرف جو اس زمین کے اوپر ہے، یعنی کہ دنیاوی ساز و سامان کی طرف، یعنی کہ اس کی رغبت دنیا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی پلازہ مل جائے، کوئی وسیع کاروبار مل جائے، کوئی مجھے شہرت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے. کہتے ہیں اس وضاحت کے بعد عربی لغت کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا کہ اس کا یہ عمل کوئی عارضی سوچ نہیں ہے، کوئی عارضی وسوسہ نہیں ہے، کوئی عارضی خیال نہیں ہے، بلکہ وہ اچھی طرح زمین کے ساتھ لگ چکا، دنیا کے ساتھ مل چکا. کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اصل الاخلادی، اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اخلد الی الارض. کہتے ہیں لفظ اخلاد کی جو اصل ہے نا، اس کا بنیادی جو معنی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللزوم علی الدوام، ہمیشہ کے لیے کسی چیز سے چمڑ جانا، ہمیشہ کے لیے کسی چیز سے لگ جانا. کأنہ قیل، گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ لازم المیل الی الارض، اس نے زمین کی طرف مائل ہو جانے کو لازم پکڑ لیا، وہ زمین کی طرف جھک جانے کے ساتھ چمڑ گیا. اور زمین سے مراد کیا ہے؟ دنیا، یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے. ومن هذا يقال، اور یہیں سے کہا جاتا ہے اخلد فلان بالمکانی، فلاں آدمی فلاں جگہ مقیم ہو گیا. مقیم کیا ہو گیا؟ پکا ٹھہر گیا وہاں پہ. یہ کب کہا جائے گا؟ اذا لازم الاقامت به، جب وہ اس جگہ پہ رہنے کو لازم پکڑ لے. قال مالک بن نویرہ، مالک بن نویرہ کہتے ہیں، یہ شاعر ہیں، مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام میں، اور بعد میں زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا. جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگیں کی جو مرتد ہو گئے تھے یا زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تو ان جنگوں میں یہ بھی مارے گئے. شاعر تھے، اچھے گھڑ سوار تھے، اور ان کا تعلق بنی یربوع قبیلے سے تھا. تو مالک بن نویرہ کہتے ہیں بِأَبْنَاءِ حَيٍّ مِّن قَبَائِلِ مَالِكٍ وَعَمْرِ بْنِ يَرْبُوعٍ أَقَامُوا فَأَخْلَدُوا، کہ قبائل مالک بڑا آدمی، اس سے نکلنے والے کئی قبیلے، تو قبائل مالک کے ایک قبیلے کے بیٹوں پہ اور عمر بن یربوع پہ اقام، انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ وہ ٹھہرے. فَأَخْلَدُوا، تو وہاں پہ رہنے کو انہوں نے کیا کر لیا؟ ہمیشہ کے لیے اپنا لیا، یعنی کہ پکے وہاں پہ ٹھہر گئے، لازم پکڑ لیا وہاں پہ قیام کو. تو امام صاحب یہ شعر کیوں لے کر آئے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ لفظ اخلدو کس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ وہاں پکے ہو گئے. تو ایسے ہی یہ آدمی، اس کے بارے میں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ زمین کے ساتھ پکا لگ گیا، دنیا کے ساتھ پکا چمٹ گیا. وَعَبَّرَ عَن مَيْلِهِ إِلَى الدُّنْيَا بِإِخْلَادِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے
اس کے دنیا کی طرف میل ہو جانے کو بیان کیا ہے. حبرا اللہ نے بیان کیا ہے ان میلی الی دنیا، اس کے دنیا کی طرف میل ہو جانے کو کیسے بیان کیا ہے؟ کن الفاظ کے ساتھ؟ بِإِخْلَادِهِ إِلَى الْأَرْضِ کے الفاظ کے ساتھ. یعنی کہ ارض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، زمین کا. اللہ تعالیٰ بیان یہ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چمٹ گیا، دنیا کی طرف میل ہو گیا. لیکن لفظ اللہ نے دنیا نہیں بولا، کیا بولا ہے؟ ارض، زمین. بِإِخْلَادِهِ إِلَى الْأَرْضِ کہ زمین کے ساتھ وہ چمٹ گیا. کیوں؟ لِأَنَّ الدُّنْيَا کیونکہ دنیا ہی الارض، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ کہتے دنیا یہ زمین ہے. وما فیہا جو زمین کے اوپر ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو. وما فیہا ان چیزوں کو جو زمین کے اوپر ہے. وما یستخرج منہا من الزینۃ والمتاع اور دنیا کہتے ہیں اس زیب و زینت کو، اس ساز و سامان کو جو زمین سے نکالا جاتا ہے، زمین سے اخذ کیا جاتا ہے. یہ وضاحت کس چیز کی ہے امام صاحب نے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جی بتائیں. دنیا کو اختیار کرتا ہے. یہ آخری وضاحت کس معاملے میں ہے؟ اس معاملے میں کہ اللہ نے دنیا کے لیے یہاں پہ لفظ ارض کیوں استعمال کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان یہ کر رہے ہیں کہ یہ عالم کس کے ساتھ چمٹ گیا؟ دنیا کے ساتھ. لیکن لفظ اللہ نے کیا بولا ہے؟ الارض. تو اس کی وضاحت کی ہے اس لیے کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا جو ہے وہ زمین ہے، زمین کو کہتے ہیں. وما فیہا اور ان چیزوں کو جو زمین کے اوپر موجود ہیں. آپ کی گاڑی زمین پہ موجود ہے نا، آپ کا مکان، آپ کا پلازا، آپ کی شاپ، آپ کا کاروبار، آپ کا سب کچھ کہاں موجود ہے؟ زمین کے اوپر. تو دنیا نام ہے زمین کا اور ان چیزوں کا جو زمین کے اوپر ہے، اور اس زیب و زینت کا نام ہے، اس ساز و سامان کا نام ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے. سونا چاندی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. ہیرے جواہرات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قیمتی پتھر کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب چیزیں زمین سے ہی آتی ہیں. تو یہ تھا 7واں پوائنٹ. 7ویں صورت کس چیز کی؟ عالم دین کی، اس عالم کی مذمت کی جو برا عالم ہے، کہ اس نے جو دنیا کو اختیار کیا ہے یہ عارضی طور پہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پکا ایک کام ہے اس کا، زمین کے ساتھ لگ گیا ہے، چمٹ گیا ہے وہ. وَثَامِنُهَا اور 8ویں صورت اس عالم کی مذمت کی جس کا تذکرہ ان 2 آیات میں ہوا ہے. اور اب یہ وضاحت کرنے لگے ہیں اصل میں ان الفاظ کی کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وَاتَّبَعَ کہ اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہشات نفس کے، جو دل میں آیا بس وہی کرنا ہے. فرمایا وَثَامِنُهَا 8ویں صورت أَنَّهُ رَغِبَ عَنْ هُدَاهُ اس نے اعراض کیا عن هداهُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہشات نفس کے. فَجَعَلَ هَوَاهُ إِمَامًا لَهُ چنانچہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رہنما بنا لیا. یقتدی بِهِ اس کی اقتداء کرتا ہوئے تبھی اس کی پیروی کرتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ خواہشات نفس کو دھتکارتا. نفس کیا چاہتا ہے؟ فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم سونا، اور یہ مجبور کرتا اپنے نفس کو کس چیز پہ؟ تہجد پڑھنے پہ، فجر کی نماز پڑھنے پہ. آج کل ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا. تو ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے. لیکن اگر دل کر رہا ہے جی موبائل دیکھنے کو، موبائل پکڑ لیا. دل کر رہا ہے شراب پینے کو، شراب پینی شروع کر دی. دل کر رہا ہے کسی غیر لڑکی سے ناجائز گفتگو کرنے کو، گفتگو شروع کر دی. یہ ہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جانا. تو اس کی 8ویں مذمت اللہ نے یہ بیان کی ہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا. خواہشات نفس کو گویا کہ اپنا امام بنا لیا، وہ جدھر لے گئی ادھر چل پڑا. وَتَاسِعُهَا 9ویں صورت
انہ شب، اور یہ وضاحت ہونے لگی اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی، فمثلہ مثل الکلب، اس آدمی کی مثال کتے والی مثال ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فمثلہ کمثل الکلب، اس آدمی کی مثال کمثل الکلب، کتے کی مثال کی طرح ہے، کمثل الکلب۔ تو فرمایا نویں چیز، نویں صورت، انہ شبہہ بالکلب الذی هو اخص الحیوانات ہمتا، اللہ نے اس آدمی کو، اس عالم کو مشابہ قرار دیا ہے اس کتے کے جو تمام جانوروں میں ہمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسیس ہے، سب سے زیادہ گھٹیا ہے، سب سے زیادہ نکما ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس کو کسی اچھے جانور کے مشابہ قرار نہیں دیا، اس کو مشابہ قرار دیا اس کتے کے جو تمام جانوروں میں ہمت کے لحاظ سے، ارادوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسیس ہے، وَأَسْقَطُهَا نَفْسًا، اور سب سے زیادہ حقیر ہے، وَأَبْخَلُهَا، اور تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس ہے، وَأَشَدُّهَا قَلَبًا، اور تمام جانوروں میں سب سے آگے ہے لالچی ہونے کے لحاظ سے، حریص ہونے کے لحاظ سے، وَلِهَذَا سُمِّيَ قَلْبًا، اسی لیے اس کا نام قلب رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں قلب پایا جاتا ہے۔ قلب لالچی ہونا، حریص ہونا۔ وَعَاشِرُهَا، اور 10ویں صورت کس چیز کی؟ اس عالم دین کی مذمت کی جس کا تذکرہ ان 2 آیات میں ہوا ہے۔ تو ان آیات میں اس کی مذمت کی گئی ہے 10 اعتبار سے، 10 طرح سے۔ تو اب آخری اور 10ویں صورت، انہ شبہ لہثہ علی الدنیا وعدم صبرہ عنہا وجزعہ لفقدہا وحرصہ علی تحصیلہا بلہث القلب فی حالتی ترکہ والحمل علیہ بالطرد۔ یہاں پہ امام صاحب وضاحت کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی، ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کہا ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح، اس کی حالت کتے کی حالت کی طرح ہے کہ اگر آپ کتے پہ حملہ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ زبان بال نکالے ہانپ رہا ہوگا۔ آپ حملہ نہ کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، دیکھیں، تب بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا، دونوں صورتوں میں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شبہ، مشابہ قرار دیا ہے، لہثہ علی الدنیا، اس عالم کے دنیا کے لیے ہانپنے کو، دنیا کے لیے کتے کی طرح ہانپتا پھر رہا ہے، وعدم صبرہ عنہا، اور دنیا کے معاملے میں بے صبرہ ہونے کو، وجزعہ لفقدہا، اور دنیا کے نہ ملنے پہ اس کی جزا فضا کرنے کو، اس کے گھبرا جانے کو، وحرصہ علی تحصیلہا، اور اس کے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لالچی اور حریص ہونے کو اللہ نے مشابہ قرار دیا کس کے؟ بلہث القلب، کتے کے ہانپنے کے ساتھ، فی حالت ترکی والحمل علیہ بالطرد، کتے کے ہانپنے کے ساتھ اللہ نے مشابہ قرار دیا ہے اس عالم کے دنیا کی خاطر ہانپنے کو، دنیا کے لیے بے صبرہ ہونے کو، دنیا کے لیے گھبرا جانے کو، دنیا کے لیے لالچی ہونے کو کتے کے ہانپنے کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے، اس کی دونوں حالتوں میں، کہ یہ عالم کتے کے مشابہ ہے، کتے کی دونوں حالتوں میں۔ دونوں حالتیں کون سی؟ فی حالت ترکہ، پہلی حالت یہ ہے کہ آپ کتے کو چھوڑ دیں اس کی حالت میں، تب بھی کیا کر رہا ہوگا؟ ہانپ رہا ہوگا، زبان باہر نکالے ہوا ہوگا۔ والحمل علیہ بطردہ، اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ اس پہ حملہ کریں دھتکارنے کے لیے، تب بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا۔ وہکذا ھذا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ کون؟ یہ عالم، یہ عالم ان ترکا،
فہو الاحسان علی الدنیا، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، آپ نصیحت وغیرہ اس کو نہ کریں، تو تب بھی وہ دنیا کے لیے ہانپتا پھر رہا ہے۔ وَإِنْ وُعِدَ وَزُجِرَ، اور اگر اس کو نصیحت کی جائے، ڈانٹا جائے، تب بھی وہ اسی طرح ہی ہے، سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ دنیا کے پیچھے لگا رہے گا۔ فَاللَّهَثُ لَا يُفَارِقُهُ، دنیا کے لیے اس کا ہانپنا، یہ لا یفارق فی کل حال، کسی بھی حالت میں اس سے الگ نہیں ہوگا، کاللحاظ الکلب، کتے کے ہانپنے کی طرح۔ اگر یہ چیز سمجھنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنے غریب لوگ ہیں، اپنا مکان نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، سیلری مناسب سی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، مطمئن زندگی گزاریں گے، درس قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے، درس حدیث میں نظر آئیں گے، اور جب اللہ کی نعمتوں کا آپ ان کے سامنے تذکرہ کریں گے تو رو رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ مالی لحاظ سے باقی لوگوں سے بہت پیچھے ہے۔ اور کتنے ہی ارب پتی، کروڑ پتی، ان کو آپ دیکھیں سارا دن دنیا کی خاطر پاگلوں کی طرح بھاگتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں اس مارکیٹ کو، سٹاک مارکیٹ کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جب وہ کلپ آتے ہیں تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، مندی ہو جائے، ریٹ گر جائیں، ان کے چہرے پڑنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہے، وہ اپنا خزانہ گن نہیں سکتے، ان کے اتنے گھر ہیں کہ ہر گھر میں جانا مشکل ہے، اتنی گاڑیاں ہیں کہ سنبھالنی مشکل ہیں، ملازمین اتنے ہیں کہ پورا اترنا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا خسارہ ہوگا، آپ ان کی حالت دیکھیں۔ قال ابن قتیبہ، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں، ایک بڑے عالم دین، اپنی کتاب تعبیر مشکل القرآن میں فرماتے ہیں، کل شیء یلحث فانما یلحث من اعیاء او عطش الا القلب، ہر چیز ہانپتی ہے، تو کب ہانپتی ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں وہ ہانپے گی اس وقت جب کیا ہوگا، من اعیاء، تھکاوٹ ہوگی، بھاگنا پڑا، او آتش، یا پیاس کی وجہ سے، سوائے کتے کے۔ کتا ہر حال میں آپ کو ہانپتا نظر آئے گا، کہتے ہیں انسان کو دیکھ لیں، دیگر جانوروں کو آپ دیکھ لیں، وہ عام حالات میں ہانپتے نہیں ہیں، زبان باہر نہیں نکالتے، لیکن جب ان کو بگایا جائے، تھک جائیں، زبان باہر نکل آئے گی، پیاس لگی ہو، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلے، سوائے کتے کے۔ فَإِنَّهُ يَلْحَثُ فِي حَالِ الْكَلَالِ وَحَالِ الرَّاحَةِ، کتا ہانپتا رہے گا تھکاوٹ کی حالت میں بھی، کلال تھکاوٹ کی حالت میں بھی، وحال الراحہ، اور راحت و سکون کی حالت میں بھی، بیٹھا ہوگا آرام سے، آپ دیکھیں گے زبان باہر نکلی ہوگی۔ وحال الرِّیِّ وحال العطش، سرابی کی حالت میں بھی، کیونکہ جب پانی وغیرہ پی چکا ہے، سرابی کی حالت میں بھی اور پیاس کی حالت میں بھی وہ کیا کر رہا ہوگا؟ ہانپ رہا ہوگا۔ کون؟ کتا۔ فَضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِهَذَا الْكَافِرِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے لیے اس کتے کو بطور مثال بیان کیا ہے۔ یہ عالم جو ہے جس کا تذکرہ ہوا، یہ کافر ہے نا، علم آیا لیکن اس نے کس کو اختیار کیا؟ کفر کو۔ فقال، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا معنی مفہوم بیان کر رہے ہیں کون؟ امام ابن قتیبہ۔ ان وعظتہ فہو ضال، اگر آپ اس کو وعظ و نصیحت کریں تو وہ گمراہ ہے، وَإِن تَرَكْتَهُ فَهُوَ ضَالٌ، اگر آپ اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں تب بھی وہ گمراہ ہے، کل بھی کتے کی طرح۔ ان ترکتہ لہثا وان ترکتہ علی حالہ لہثا، اگر کتے کو آپ دھتکاریں، ہانپ رہا ہوگا،
اگر آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپ رہا ہوگا. وَهَذَا التَّمْثِيلُ لَمْ يَقَعْ بِكُلِّ قَلْبٍ، اور یہ جو مثال دی گئی ہے یہ ہر کتے کی نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عالم جو ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، کفر کو اختیار کیا، گمراہی کو اختیار کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جو ہامتا ہی رہتا ہے. عام کتا نہیں کہا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَقَعَ بِالْقَلْبِ اللَّاحِظِ، سوائے اس کے نہیں، یہ مثال آئی ہے، واقع ہوئی ہے اس کتے کی جو ہانپ رہا ہو. وَذَلِكَ خَصُّ مَا يَكُونُ وَأَشْنَعُهُ، اور یہ خسیس ترین، گھٹیا ترین کتا ہوتا ہے اور قبیح ترین کتا ہوتا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذالک سے مراد کی مثال ہے کہ یہ مثال خسیس ترین، گھٹیا ترین مثال ہے اور قبیح ترین مثال ہے. کہتے ہیں فَهَذَا حَالُ الْعَالِمِ الْمُؤْثِرِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ حالت ہے اس عالم کی جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے. وَأَمَّا الْعَابِدُ الْجَاهِلُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس عبادت گزار کا جو جاہل ہے. پہلے اللہ نے مثال بیان کی ہے اس کی جس کے پاس علم ہے، علم سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی، اور اس کی بہترین مثال یہودی ہیں. اس کی بہترین مثال کون ہے؟ یہودی ہیں. اسی لیے یہودیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ المغضوب علیہم، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی کہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے علم پہ عمل نہیں کیا. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، آپ کی نشانیوں کو پہچان گئے، آپ کے علامات کو پہچان گئے، لیکن ایمان نہیں لائے. یہ وہی یہودی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بن جانے سے پہلے اپنے مخالفین سے لڑتے ہوئے ان کو وارننگ دیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی قیادت میں ہم تم کو سبق سکھائیں گے. لیکن جب آپ آ گئے، پہچان گئے، اللہ نے کہا ایسے پہچانتے ہیں نبی علیہ السلام کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن آپ نے علم پہ عمل نہیں کیا. تو یہ یہودی بھی اس کی مثال ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی کوئی اگر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی یہی مثال چسپاں ہوگی. اب گفتگو کرنے لگے امام صاحب اس عبادت گزار کے بارے میں جو علم سے محروم ہے، عبادت کرتا ہے لیکن علم سے محروم ہے. کہتے ہیں وہ امل، اور اس کی بہترین مثال کون ہے؟ عیسائی. اس لیے عیسائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ الضالین. کیا کہتے ہیں؟ الضالین، گمراہ، یعنی کہ علم سے محروم. وَأَمَّا الْعَابِدُ الْجَاهِلُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس عبادت گزار کا الجاہل جو جاہل ہے، علم سے محروم ہے، فَآفَتُهُ، تو اس کی مصیبت کدھر کدھر سے ہے؟ اس کی مصیبت پہلے نمبر پہ من اعراضه عن العلم واحکامہ، اس کی آفت، اس کی مصیبت علم اور علم کے احکام سے اعراض کرنے سے ہے. علم سے وہ اعراض کرتا ہے تو یہیں سے مصیبت ہے، یہیں سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یہیں سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے پہلا. دوسرا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وَغَلَبَةُ خِيَالِهِ وَذَوْقِهِ وَوَجْدِهِ وَمَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ، اور غالب آ جانا اس کے خیالات کا، اس کے ذوق کا اور اس کے وجد کا، اور ان امور کا جس کی خواہش کرتا ہے اس کا نفس، جس کی خواہش کرتا ہے اس کا دل. یعنی کہ اب علم سے تو محروم ہے، اب پھر وہ عبادت تو کر رہے ہیں نا، لگا تو ہوا ہے کسی دین پہ، تو اس میں کیا ہے؟ صوفیوں والا ذوق، وجد، یہ چیزیں عیسائیوں میں پائی جاتی ہیں نا. اور ایسے ہی خواہشات نفس، بدعات پہ چل رہا ہوگا دین سمجھ کر، شرک کر رہا ہوگا دین سمجھ کر، تو یہ اس کی مصیبت ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پرابلم ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟
خوشی یا ذوق و شوق سے بے خود ہو کر جھومنے کی کیفیت اور حالت، کہتے ہیں نا وجد میں آ گیا جی۔ وَلِهَذَا قَالَ سفیان بن عیینہ وغیرہ، اسی لیے امام سفیان بن عیینہ اور دیگر سلف کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ احذروا فتنۃ العالم الفاجر، بچو اس عالم دین کے فتنے سے جو فاسق و فاجر ہے، بد عمل، علم ہے لیکن اس کے اوپر عمل، اس کے فتنے سے بچو۔ وفتنۃ العابد الجاہل، اور نمبر 2 بچو اس عبادت گزار کے فتنے سے الجاہل، جو جاہل ہے، علم کے بغیر ہے، یعنی کہ آپ کسی عبادت گزار کو دیکھ کے اس کی طرح دین اختیار کر لیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ کہیں جی میں نے دیکھا میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، وہ بڑی عبادت کرتا ہے جی، داڑھی رکھی ہوئی تھی جی، تو جیسے وہ کرنے لگا میں بھی کرنے لگا، تو دھیان سے آپ اس کے پیچھے لگ کے ہلاکت کی کسی وادی میں گر سکتے ہیں۔ اس کو اپنا رہنما نہ بنائیں، اس کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے نا مشہور و معروف حدیث، جس نے قتل کیے تھے کتنے 99، اب وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، پشیمان ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون سا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں کوئی معمولی مجرم نہیں ہوں، میرے جرائم بہت زیادہ ہیں، تو مجھے فتویٰ اسی سے لینا چاہیے جو بڑا عالم دین ہو، وہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو عالم دین بتایا، لیکن جس کے بارے میں وہ سمجھ رہے تھے عالم دین ہے، وہ عالم دین نہیں تھا، وہ عابد تھا، وہ جاہل عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ اور جو یہ جاہل ہوتا ہے یہ اپنے لیے بھی خطرہ ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو جب اس نے رابطہ اس سے کیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ کہا 99 ایک قتل کیا جائے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تو 99 قتل کیے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں تیرے لیے توبہ کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر تجھے بھی قتل کر دیتے۔ اب یہ قتل کیوں ہوا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ جہالت۔ لوگوں میں مشہور ہے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے، لیکن ہے کیا؟ جاہل۔ اور لوگ جاہلوں کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ علماء۔ یہی صورتحال ہے آج کل کے صوفیوں کی، یہ عالم نہیں ہے، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں، ایسی چند چیزیں صوفیوں والی ان کے پاس ہو سکتی ہیں، کتاب و سنت کے علم سے محروم ہیں، اور لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں، ان کی طرح قبروں پہ جا کے شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور کئی ایسے عبادت گزار ہیں جو بدعات یعنی کو رواج دیتے ہیں، بدعات پہ چل رہے ہیں، بدعات کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگ دین سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، ہاں وہ حدیث مکمل کر لیں کہ اس آدمی کی ندامت میں اضافہ ہو گیا کہ اب تو 100 ہو گئے، اب پھر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی بڑا عالم دین بتاؤ، تو پھر اسے جو بتایا گیا وہ واقعی عالم دین تھا۔ اس سے پوچھا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، میرے لیے کوئی راستہ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے اور اللہ کے درمیان، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر توبہ کرنے میں مخلص ہو تو اپنا یہ علاقہ چھوڑ دو، اس ماحول کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں دوبارہ گناہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنی رہائش کسی اور شہر میں لے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم دین، علم بول رہا ہے نا۔ ایک تو علم کہہ رہا ہے کہ 100 بھی قتل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ میں سچے ہو تو اپنی سوسائٹی اور ماحول کو چھوڑ دو۔ یہ گفتگو ہوتی ہے کس کی؟ عالم دین کی۔ تو سفیان بن عیینہ وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ نمبر 1 بچو فاسق و فاجر عالم کے فتنے سے، دوسرے نمبر پہ بچو جاہل عبادت گزار کے فتنے سے۔ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ،
کیونکہ ان کا فتنہ ہر اس آدمی کے لیے فتنہ ہے جو فتنے میں مبتلا ہونے والا ہو، یعنی کہ ان کو دیکھ کر ایک دنیا فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر ایک دنیا گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے۔ اگر عالم دین ہے فاسق و فاجر بد عمل تو اس کو دیکھ کر بھی ایک دنیا گمراہ ہوگی، اور عبادت گزار ہے جاہل ہے تو اس کی عبادت کو دیکھ کر اس کی داڑھی کو دیکھ کر ایک دنیا فتنے میں مبتلا ہوگی۔ فہذا بجہلہ یصد عن العلم وموجبہ، بس یہ کون؟ یہ عبادت گزار جاہل، یہ بجہلہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کے ذریعے، یصد عن العلم وموجبہ، علم اور علم کے اسباب سے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ یصد یہ روکے گا علم سے اور علم کی طرف جانے والے راستوں سے، علم کے اسباب سے۔ وَذَاكَ بِغَيِّهِ يَدْعُو إِلَى الْفُجُورِ، اور وہ کون؟ بد عمل عالم دین، وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے دعوت دے گا، لوگوں کو بلائے گا فسق و فجور کی طرف۔ لوگ جب دیکھیں گے عالم دین یہ کام کر رہا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے، اس کا کرنا ہی یہ دعوت ہے، اس کا کردار لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گا۔ وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَثَلَ النَّوْعِ الْآخَرِ، اللہ رب العزت نے دوسری اور آخری جو نوع ہے اس کی مثال بیان کی ہے۔ مثل النوع الآخر، آخری جو نوع ہے، آخری جو قسم ہے اس کی مثال بیان کی ہے۔ بقولہ، یہ کہہ کر، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ مثال کس کی بیان ہونے لگی ہے؟ جی، یہ مثال بیان ہونے لگی ہے اس کی جو لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اس کی اور جو گمراہ ہوتا ہے ان کی صورتحال کیا بنتی ہے۔ یہ جو عبادت گزار ہے یہ کیا ہے؟ جاہل ہے، اب لوگوں کو دعوت دیتا ہے کس چیز کی طرف؟ عبادت کی طرف یا نیکی کی طرف، جبکہ وہ نیکی ہے نہیں، اپنی طرف سے نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ تو چونکہ جاہل ہے تو یہ گمراہی کو اختیار کرے گا، لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے گا، لوگوں کو گمراہی پہ لگائے گا۔ تو امام صاحب اس کے بارے میں بھی دو آیتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ پہلے دو آیتیں بیان کر چکے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ بد عمل عالم کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل الشیطانی، شیطان کی حالت کی طرح۔ اس سے پہلے کلام محذوف ہے، یعنی کہ ان کی حالت شیطان کی حالت کی طرح ہے، ان کی مثال شیطان کی مثال کی طرح۔ کن کی؟ کن کی؟ اس بارے میں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا، کہ جب مسلمانوں نے کارروائیاں کی یہودیوں کے خلاف تو منافقین نے یہودیوں سے کہا، منافقین سے مراد وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کی دھمکیوں کی وجہ سے اپنا علاقہ نہ چھوڑنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جنگ ہوئی مسلمانوں تمہارے اوپر حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کو بنسا رہے ہیں، کن کو؟ یہودیوں کو، اور ان کو شر کی دعوت دے رہے ہیں، شر کی ترغیب دے رہے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت، ان کی مثال شیطان کی مثال کی طرح، شیطان کی حالت کی طرح ہے۔ کیسے جی؟ شیطان کی کیا، کون سی حالت؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان، جب اس نے انسان سے کہا اکفر، تو کفر کر، یعنی کفر پہ لگایا کس کو؟ کس نے لگایا؟ شیطان نے۔ فلما کفر، جب انسان نے کفر کیا،
قال کہنے لگا انی بریء منک، میں تو اس سے لا تعلق ہوں. جب وہ پھنس گیا نا، اس کو کفر پہ لگایا دوست بن کر، خیر خواہ بن کر، تو جب وہ اس کی باتوں میں آ کے کفر پہ لگ گیا اور اس پہ ازمائش آئی، تو اب کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، میں تو اس سے لا تعلق ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوں کا رب ہے. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ کن کا؟ گمراہ کرنے والے شیطان اور دوسرے گمراہوں کا بھی، جو ان کے شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں گمراہ کرنے میں. اور ایک فریق یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ وہ جو گمراہ ہوتے ہیں، کافر وغیرہ. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام کیا ہے کہ انہما فی النار، یہ دونوں آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. خالدین فیہا، اس حال میں کہ آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ہے بدلہ، یہ ہے سزا کن کی؟ ظالموں کی. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17. امام صاحب کہتے ہیں وقصتہ معروفہ، جس کی حالت بیان ہوئی ہے ان دو آیتوں میں، اس کا قصہ مشہور ہے، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. بھئی امام صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں معروف ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ تفسیریں کھولنا پڑی. کیا کھولنا پڑی؟ تفسیریں. تو یہ ہے میرے پاس تفسیر طبری. تو پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے جی، کیا معاملہ ہے یہ. گویا کہ وہ جو آیتیں تھی سورہ اعراف کی، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کسی آدمی کا واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا. مفسرین نے اس کا نام کئی ایک نے بتایا تھا. کیا نام بتایا تھا؟ بلعم بن باورہ. ایسے ہی ہے. اب یہاں پہ بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے. تو یہ کیا واقعہ ہے جی؟ تو اس واقعے کی حقیقت بیان کی ہے امیر المومنین جناب علی نے بھی تفسیر طبری میں، اور سند جو ہے وہ قابل قبول ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب علی نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر ایسا ہی واقعہ عبداللہ بن مسعود بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی بیان کردہ جو گفتگو ہے اس کے بارے میں جو سند آئی ہے وہ بھی قابل قبول ہے. پھر ایک روایت آئی ہے طاؤوس بن کیسان الجمانی تابعی سے. پہلے دو صحابی تھے، اب کون آ گئے؟ تابعی. اور ان کی جو سند ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیان کرنے والے کون ہیں؟ تابعی. پہلے جناب علی کی طرف آتے ہیں. جناب علی نے جو اس بارے میں بیان کیا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک راہب ہوا کرتا تھا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم دین کو، پادری کہہ لیں آپ آج کل کی زبان میں. تو ایک راہب تھا، اس نے اللہ کی عبادت کی 60 سال، اور شیطان کو اس نے تھکا کے رکھ دیا. کس کو تھکا کے رکھ دیا؟ کیا مطلب؟ شیطان اس کو پھنساتا تھا، عبادت سے روکنا چاہتا تھا، کفر پہ لگانا چاہتا تھا، گناہوں پہ لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا تھا. شیطان نے بڑے حربے اختیار کیے، کبھی اس طریقے سے وسوسے ڈالے، کبھی اس طریقے سے، لیکن وہ شیطان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک عورت پاگل ہو گئی، جنون کا دورہ پڑ گیا، دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، اور اس عورت کے کئی بھائی تھے. تو شیطان نے اس عورت کے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جو پادری ہے اس کے پاس لے جانا چاہیے اس عورت کو، اپنی بہن کو علاج کے لیے. چنانچہ وہ اپنی بہن کو اس کے پاس لے آئے. وہ علاج کرنے لگا اور عورت اس کے پاس ہی علاج کے لیے موجود تھی. تو ایک دن وہ عورت اسے بڑی اچھی لگی. اب یہ گناہوں کو خوشنما بناتا ہے کون؟ شیطان.
تو وہ اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا، حمل ٹھہر گیا۔ تو اب کیا ہوا، اس نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس راہب کے ذہن میں، کہ اب عزت بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کیا کرو، قتل کر دو۔ عام طور پہ قتل اسی لیے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ قتل کر دیں گے تو ہمارا جرم چھپ جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ بھائی پہنچ گیا، ہماری بہن کہاں ہے، پھنس گیا۔ تو شیطان نے اس راہب سے کہا کہ بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو نے گرچہ مجھے بڑا تھکایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، تو جو اب تجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی میں ہی تھا، یہ ترغیب تجھے میں نے دی تھی، اور اب اس مصیبت سے تجھے میں ہی بچا سکتا ہوں، تو ایک سجدہ مجھے کر دے۔ کیا کر دے؟ ایک سجدہ مجھے کر دے۔ چنانچہ اس نے اس کو سجدہ کر ڈالا، کفر ہو گیا نا۔ اور اس آیت میں کیا آیا تھا، شیطان نے کہا تو کفر کر، اس نے کفر کیا۔ اچھا اب اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد جب بچانے کی باری آئی تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا، اس نے کہا چل میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ آیت اسی بارے میں ہے بقول اس روایت کے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال کو اس نے انسان سے کہا تو کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے لا تعلق ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے کیا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی روایات آگے اور آئی ہیں، جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کون، امام القیم رحمہ اللہ۔ تو اب یہ آدمی راہب تھا، لیکن امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت گزار تھا، عالم دین نہیں تھا۔ شیطان نے اس کو کیا کیا، پھنسا لیا، کفر کروا لیا اس سے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وقصۃ معروف ہے، اس آدمی کا قصہ معروف ہے، فإنه بنا اساس امره علی عبادت اللہ بجہل، اس نے اپنے دین کی بنیاد رکھی، اس نے اپنے معاملے کی بنیاد رکھی اللہ کی عبادت جہالت کی بنیاد پہ کرنے پہ۔ اس کا دین کیا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا لیکن علم کے بغیر۔ فأوقع الشیطان بجہلہ، تو شیطان نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ وکفرہ بجہلہ، اور اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو کفر میں ڈال دیا۔ فہذا امام کل عابد جاہل، تو یہ آدمی امام ہے، نمونہ ہے ہر اس عبادت گزار کا جو جاہل ہو۔ یکفر ولا یدری، ایسا شخص کافر ہو جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کفر کر بیٹھے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وذاک امام کل عالم فاضل، اور وہ جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا سورہ اعراف میں، وہ امام ہے ہر اس عالم کا جو فاسق و فاجر ہو، جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے۔ وقد جعل سبحانہ رضا العبد بالدنیا وطمأنینتہ وغفلتہ عن معرفت آیاتہ وتدبرہا والعمل بہا سبب شقائہ وہلاکہ، اللہ تعالیٰ نے بندے کے دنیا پہ راضی ہونے کو، یہ ہوگی نمبر ایک چیز، وطمأنینتہ، اور اس کے دنیا پہ مطمئن ہونے کو، وغفلتہ، اور اس کے غافل رہنے کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کی معرفت اور ان پہ غور و فکر اور ان پہ عمل۔ نمبر ایک کیا، دنیا پہ بندے کا کیا ہونا، راضی ہونا۔ نمبر دو، دنیا پہ مطمئن ہونا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم لینے سے غفلت برتنا، ان کے اوپر غور و فکر کرنے سے غفلت برتنا، اور ان پہ عمل کرنے سے غفلت برتنا۔ ان تین چیزوں کو اللہ نے قرار دیا ہے بندے کی بدبختی اور ہلاکت کا سبب۔ ٹھیک ہو گیا علماء اکرام، سمجھے یہ بات واضح ہے؟ آگے چلیں۔ وَلَا يَجْتَمِعُ هَذَانِ، اور یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں کون سی دونوں چیزیں؟ کہتے ہیں اعنی
میرا مطلب یہ ہے کہ الرضا بالدنیا، کون کہہ رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے؟ امام ابن القیم کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی دونوں چیزیں؟ میرا مقصد ہے، میری مراد یہ کہ الرضا بالدنیا، دنیا پہ راضی ہونا، والغفلۃ عن آیات رب، اور رب کی آیتوں سے غفلت برتنا، دو چیزیں ہو گئیں، دنیا پہ راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے آیات سے کیا رہنا؟ غافل رہنا۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ الا فی قلب من، مگر اس آدمی کے دل میں، من لا یؤمن بالمعاد، جس کا آخرت پہ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، ولا یرجو لقاء رب العباد، اور جسے بندوں کے رب سے ملاقات کی امید نہ ہو۔ یعنی کہ جو آدمی جسے پتا ہے کہ آخرت آنی ہے، جس کو پتا ہے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دنیا پہ مطمئن کیوں ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت کیوں برتے گا؟ تو جو دنیا پہ مطمئن رہے، راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت برتے، یہ دو چیزیں نہیں جمع ہوتی مگر اس آدمی کے دل میں جو آخرت پہ ایمان نہ لاتا ہو اور جسے رب العباد یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہ ہو۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَلَوْ رَسَخَ قَدَمُهُ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَعَاد، اگر اس کا آخرت پہ ایمان لانے کے معاملے میں قدم مضبوط ہو تو لما رضی بالدنیا، تو وہ دنیا پہ راضی نہ ہو، وَلَطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، نہ دنیا پہ مطمئن ہو، وَلَا أَعْرَضَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرے۔ تو یہ بیماریاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ جس کا صحیح معنوں میں آخرت پہ یقین نہ ہو۔ وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ، اور آپ جب لوگوں کے حالات پہ غور کریں گے، وَجَدْتَ هَذَا الضَّرْبَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ، تو آپ لوگوں کی اس قسم کو لوگوں میں غالب پائیں گے۔ عام طور پہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ کیسے؟ دنیا پہ مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل۔ اور آپ جب لوگوں کے حالات پہ غور کریں گے تو آپ اس قسم کو ہی غالب پائیں گے لوگوں پہ۔ وَهُمْ عُمَارُ الدُّنْيَا، اور یہی لوگ عام طور پہ دنیا کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اکثریت سے متاثر نہیں ہونا اپنے دھیان سے۔ آپ نے یہ نہیں کہا سب نکل گیا جی، نکل گیا جی، میں ہی پیچھے رہ گیا۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ عَدَدًا مَنْ هُوَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، اور تعداد کے لحاظ سے لوگوں میں وہ لوگ بہت کم ہیں جو اس قسم کے الٹ ہیں، یعنی کہ جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوتے بلکہ آخرت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ غُرْبَةً بَيْنَهُمْ، اور یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اجنبی ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ شادی میں جائیں گے تو یوں لگ رہا ہوگا کہ بیچارے یہ اور کسی اور کوئی اور ہی مخلوق ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اور سادگی ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے استغفر اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ جائیں گے یہ اجنبی سے محسوس ہوں گے۔ وَهُوَ، اور لوگوں کی یہ قسم، من اشد الناس غربۃ بینہم، ان کے مابین اجنبی ہونے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ لہم شان ولہ شان، لوگوں کی اور دنیا، ان کی اور دنیا، ان کی ایک حالت، ان کی اور حالت، ان کا اور معاملہ، ان کا اور معاملہ۔ علمہ غیر علومہم، اس کا معاملہ، اس آدمی کا جو اس قسم کا ہے، اس کا علم ان کے علوم، ان کے علم سے ہٹ کر ہے۔ اس کا علم کچھ اور ہوگا، ان کا علم کچھ اور ہوگا۔ وَإِرَادَتُهُ غَيْرُ إِرَادَتِهِمْ، اس کا ارادہ ان کے ارادے سے ہٹ کر ہوگا، اس کے عزائم ان کے عزائم سے ہٹ کر ہوں گے۔ وَطَرِيقُهُ غَيْرُ طَرِيقِهِمْ، اس آدمی کا راستہ ان کے راستے سے ہٹ کر ہوگا۔ فَهُوَ فِي وَادٍ، یہ ایک وادی میں ہے اور وہ کسی اور وادی میں ہے۔ فَهُوَ فِي وَادٍ وَهُمْ فِي وَادٍ۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ امام صاحب یہ آخری گفتگو جو کر رہے تھے نا، دنیا پہ راضی رہنا، آخرت سے غافل ہونا وغیرہ، یہ ساری گفتگو انہوں نے ان آیات سے لی تھی جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔
کہتے ہیں امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کے آخرت پہ یقین نہیں، یہ نمبر ایک۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی پہ راضی اور خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اور دنیاوی زندگی پہ مطمئن ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8، 7 اور 8۔ ثم ذکر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم پھر اللہ نے تذکرہ کیا ان کا جو ان کے الٹ ہیں، جو ان کے کیا ہیں؟ الٹ ہیں۔ یہ کون تھے جن کا تذکرہ بھی ہوا ہے؟ جن کے آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں، جو دنیا پہ مطمئن ہیں اور جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ثم ذکر پھر اللہ نے تذکرہ کیا ان کے مخالفین کے اوصاف کا، ومآلہم اور ان کے ومآلہم عاقبتہم اور ان کے انجام کا، بقولہ یہ کہہ کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان اور اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حرام کاموں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہدیہم ربہم ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، بِایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اچھا، اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا دنیا میں، کیا مطلب؟ ہدایت پہ قائم رکھے گا، اللہ گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور ہدایت میں ان کو اللہ مزید آگے لے کر جائے گا، مزید نیکیوں کی توفیق دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس ہدایت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان کو ہدایت دے گا، جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا، نور ان کے آگے ہوگا جس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے جب منافقین نور سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم ان کا رب ان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے گا کس وجہ سے؟ بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ کا ایمان سبب بنے گا آپ کو مزید ہدایت دینے کا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں والی جنتوں میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 9، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھی تھی 7 اور 8 اور اب کیا پڑھی ہے 9۔ ان دو میں تذکرہ تھا برے لوگوں کا اور اس آیت میں تذکرہ اچھے لوگوں کا۔ فہؤلاء ایمانہم بلقاء اللہ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا اللہ کی ملاقات پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا، اورثہم اس چیز نے ان کو وارث بنا دیا، اس چیز نے ان کو کیا دیا؟ اللہ پہ ملاقات، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے اوپر جو ان کا ایمان اور یقین ہے، اس چیز نے ان کو کیا دیا؟ عدم الرضا بالدنیا، دنیا پہ راضی نہ ہونا۔ چونکہ آخرت پہ ایمان پکا ہے تو دنیا پہ راضی نہیں ہوتے، وَطُمَأْنِينَةِ إِلَيْهَا دنیا پہ مطمئن نہیں ہوتے، وَدَوَامَ ذِكْرِ آيَاتِهِ اور دوسرے نمبر پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے رہتے ہیں۔ فَهَذِهِ مَوَارِيثُ الْإِيمَانِ بِالْمَعَادِ یہ آخرت پہ ایمان لانے کے نتائج ہیں۔ آخرت پہ ایمان لانے کے نتائج کیا ہیں جی؟ دنیا پہ دل نہیں لگتا، دنیا پہ راضی نہیں ہوتے اور دنیا پہ مطمئن نہیں ہوتے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں، کلام پڑھتے رہتے ہیں، اس کی غور کرتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ اور وہ وَتِلْكَ مَوَارِيثُ اور وہ نتائج تھے عدم الایمان بہ آخرت پہ ایمان نہ لانے کے، والغفلۃ عنہ اور اس سے غفلت کے۔ غفلت کا نتیجہ اور عدم ایمان کا نتیجہ کیا اوپر بتایا گیا؟ کیا نتیجہ اس کا؟ کہ دنیا پہ راضی، دنیا پہ کیا ہے؟ راضی اور مطمئن، اور آخر میں ملے گا کیا؟ جہنم کی آگ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کا تذکرہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں ہوا ہے، 9 میں ہوا ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے، آخرت میں بھی ہدایت دے گا ایمان کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں
کہ جن کا آخرت پہ صحیح معنوں میں یقین نہیں ہے اور دنیا پہ راضی ہیں، دنیا پہ مطمئن ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھے اور یہاں پہ ہدایت پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔